السلام علیکم ناظرین، یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 67.5% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور 32.5% سبسکرائبر نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعث فلا يرى وأرضى شهدا لله خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووجد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المميز والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات محمد یہ آیہ کریمہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ سورہ مریم قرآن کریم کا 19واں سورہ ہے۔ اس کی تلاوت کی کافی تاکید وارد ہوئی ہے۔ حکم ہے کہ پابندی سے سورہ کی تلاوت کرو۔ جو پابندی سے سورہ کی تلاوت کرے گا وہ اپنے اندر، اپنے مال میں، اپنی اولاد میں ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرے گا جس سے وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے اور وہ جناب عیسیٰ کے ساتھ روز محشر قیامت میں رہے گا اور اسے آخرت میں ایسی سلطنت عطا ہوگی جیسی سلطنت دنیا میں جناب سلیمان کی تھی۔ لیکن یہ سب ثواب، یہ فضائل، یہ ساری خصوصیتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو قرآن تدبر سے، تفکر سے، تأثر سے پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں قرآن میں، قرآن کے الفاظ کی گہرائی میں جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آل محمد کے مکتب کے تربیت یافتہ علماء نکال جاتے ہیں، ان سے آیات کی تفصیل معلوم کرتے ہیں تو جو مشکل ہوتی ہے وہ حل ہو جاتی ہے۔ اس سورہ میں ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُمْ، ہم نے انہیں عطا کر دیا، انہیں یعنی انبیاء، جیسے ابراہیم کو، اسحاق کو، اسماعیل کو، اس طرح کے جو انبیاء ہیں ہم نے ان کو عطا کر دیا۔ من رحمتنا، اپنی رحمت کا ایک حصہ، وجعلنا لهم، اور ہم نے قرار دیا ہے ان کے لیے لسان صدق علیہ، سچی زبان،
جو کہ ایک بلند اور اونچی اور ترقی یافتہ زبان ہے. یہ اس کا ایک سطحی ترجمہ ہے. اس آیت کے ذیل میں ایک تو زبان سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. یہ جو زبان ہے اس کی بھی کچھ خصوصیت ہے یا نہیں. پھر آیت میں اس کی زبان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کا تذکرہ. زبان عربی زبان میں اس کو لسان ہے. زبان ایک نہایت عظیم نعمت پروردگار ہے اور اس نعمت کی عظمت اور اس کی قدر کا اندازہ اس وقت اچھی طرح سے ہو جاتا ہے جب روزانہ صبح انسان کے تمام اعضاء زبان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور زبان کی ان اعضاء کی طرف متوجہ ہوتی ہے. زبان تمام اعضاء سے ایک سوال کرتی ہے کہ تم نے کس حالت میں صبح کی، کس حالت میں تم نے صبح کی. زبان پوچھتی ہے بدن کے اعضاء سے. بدن کے اعضاء جواب دیتے ہیں. ہاتھ جواب دیتی ہے، ہاتھ جواب دیتے ہیں، پیر جواب دیتے ہیں. جواب دیتے ہیں کہ اگر تم ٹھیک ہو تو ہم ٹھیک ہیں، اور اگر تم ٹھیک نہیں تب تو پھر ہماری شان ہے. اس لیے کہ زبان کے ہاتھ بہت دراز ہے، بہت دراز ہے، بہت ہی خطرناک چیز اور بہت ہی عظیم نعمت بھی. جی خطرناک اس اعتبار سے ہے کہ ایک لفظ غیر ذمہ دارانہ طور پہ زبان سے نکل جائے تو پھر یہ لفظ مشرق میں چلا جاتا ہے، مغرب میں چلا جاتا ہے، کائنات کی گوشے گوشے میں پھیل جاتا ہے. اگر یہ لفظ اچھا نہ ہوا تو اس کے ذریعے سے کتنے خون بہائے جاتے ہیں، کتنے فتنے بچ جاتے ہیں، کتنے جھگڑے حکومت میں آتے ہیں، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں صرف زبان کی وجہ سے. اور جب اس زبان پہ عذاب ہوگا، جب عذاب ہوگا تو زبان پروردگار عالم سے کہے گی کہ معبود اتنا عذاب کر، مجھ پر اتنا عذاب کر رہا، کیونکہ عذاب شدید ہوگا، سخت ہوگا زبان کی. تو آواز قدرت آئے گی خرجت منک کلمۃ فبلغت مشارق الارض ومغاربها فسفك بها الدم. اس سے ایک لفظ نکلا جو کائنات کے مشارق و مغارب کو پھیل گیا اور پھر اس کی وجہ سے حرام خون بہایا گیا صرف ڈھیری بنیاد. لہٰذا زبان ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. اس کو تقویٰ کے سپر کے ساتھ محفوظ رکھنا چاہیے، تقویٰ کے قفصے میں محفوظ رکھنا چاہیے، پرہیزگاری کے قفصے میں اس کو محفوظ کر لینا چاہیے. یہ زبان عظیم نعمت ہے جب یہ اپنے مقاصد میں استعمال ہو. ہاں تو عظیم نعمت، اتنی عظیم نعمت ہے
کہ یہ زبان جب چلتی ہے تو ہم تو یوں 6 جہتیں جانتے ہیں. ہاں، ایک آگے کی جہت ہے، پیچھے کی جہت ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، اوپر ہے، نیچے، یہی 6 جہت. مگر زبان 600 جہتوں میں چلتی ہے. 6 نہیں، 600. عظیم نعمت. آپ کو کوئی لفظ اگر نہیں معلوم تو آپ ڈکشنری کھولتے ڈکشنری، جہاں سے اس ورڈ کو نکالتے. ہاں، اگر آپ کو بولنا ہے کہ پانی لاؤ، ٹھیک، تو کتنی آسانی سے آپ نے کہہ دیا پانی. یعنی دماغ کا زبان سے اتنا گہرا ربط ہے کہ جلدی پوری ڈکشنری جو دماغ کی ہے اس کے اندر سے لفظ پانی نکالا، پھر اس میں کہاں لفظ لاؤ ہے وہاں سے لیا، دونوں کو ملا کے 1 سیکنڈ کے اندر آپ کی زبان پہ جاری کر دیا. یعنی دماغ کے اندر تو کئی ہزار الفاظ، آپ کے ذہن کے اندر کئی ہزار حروف ہیں، اس کی ڈکشنری سے لیتا ہے اور جلدی سے یوز کر دیتا ہے. لیکن ہم کیونکہ اتنے عادی ہو گئے کہ غور نہیں کرتے. یہ بہت عظیم نعمت ہے، اور جب یہ چلتی ہے تو کئی جہتوں میں چلتی ہے. ہاں، روڈ پہ چلنے کے لیے تو ڈیوائیڈر ہوتا ہے کہ ادھر کی گاڑی ادھر نہ آ جائے، ادھر کی گاڑی وہاں نہ چلی جائے، ادھر نہ چلی جائے. اس کے لیے کوئی ڈیوائیڈر نہیں. تیزی سے بولتے چلے جائیے، نفاذی کرتے چلے جائیے، پہ بولتے چلے جائیے، زبان چلتی ہے. لیکن یہ زبان اگر اچھے کاموں میں استعمال اور اچھے کاموں میں استعمال کرنے کی کوشش کرے تو پھر اہل بیت کی طرف سے حکم ہے کہ بچپنے سے ہی اپنے بچوں کے سلسلے میں کوشش کریں کہ ان کی زبان اگر کھلے تو اللہ کے ذکر کے لیے کھلے، اہل بیت کے تذکرے کے لیے کھلے، محمد و آل محمد کے تذکرے کے لیے کھلے. ایسی زبان اگر آپ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں کہ جس میں ان تذکروں کا بیان ہو، یہ سارے تذکرے زبان پہ آئیں، اطعموا صبیان ارحموا، اپنے بچوں کو انار کھلاؤ. ہاں، انار کھلاؤ. بہت توجہ دلاتے ہیں کہ انار کھلاؤ. فَإِنَّهُ أَسْرَعُ لِأَلْسِنَتِهِمْ، اس سے ان کی زبان تیزی سے چلے گی، روانی سے چلے گی. مگر اس وقت جب کہ زبان کا فائدہ ٹھیک فائدہ، اچھا فائدہ، تو پھر اہل بیت کی اس کی تشریح دلائے ایسا کام کیجیے. یہ زبان اس نے کسی نبی کو نہیں چھوڑا. ہر نبی پہ کچھ نہ کچھ الزام لگا. امام جعفر صادق علیہ السلام کا امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی انہوں نے آ کے مولا سے عرض کیا کہ میرے آقا، میں لوگوں میں رہتا ہوں، پبلک میں بیٹھتا ہوں، اور کچھ سننے سے بھی ہماری باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ جو ہے ہمارے بارے میں عجب عجب خیالات رکھتے ہیں، عجب تصورات رکھتے ہیں. ہاں، عجب عجب خیالات، اور وہ آپ کے پاس نہیں آتے کہ اپنی الجھن کو دور کریں. عقیدے میں اگر خراب ہے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں، مسائل نہیں معلوم تو آپ سے آ کے مسائل دریافت کریں. قرآن کی تفسیر تو قرآن کی تفسیر آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے. مگر آپ سطح چھوڑے ہوئے ہیں اور اعتراضات پہ اعتراضات کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ان السنۃ الناس لا یملک ورضاہم لم یقبل. یاد رکھو
اے میرے صحابی، نہ ہر انسان کو راضی کیا جا سکتا ہے، نہ ہر ایک کی زبان پکڑی جا سکتا ہے۔ اگر یہ سوچو کہ ہر انسان راضی رہے مجھ سے تو ایسا پھر مثالیں بیان کرنا چاہیے۔ کسی نبی کو چھوڑا، جناب یوسف پہ الزام لگا کہ انہوں نے زلیخا کا قصد کر ڈالا، ہم بہا محمد بھی، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ملک الموت نے موسیٰ ملک الموت کے پاس گئے اور ایک مرتبہ غصہ ہوئے کوئی بات پہلے مختصر کیونکہ مکمل اشارہ نہیں کرنا ہے، مکمل بات نہیں بیان کرنا، صرف ایک اشارے کے طور پر ہے، تو ایک تھپڑ مارا، ملک الموت میں ان کی آنکھ کھل گئی اور اس طرح سے کر دیا۔ جناب موسیٰ کو اس طرح سے کہہ دیا، اولد پیغمبر صاحب کتاب کلیم اللہ، انہیں نہیں چھوڑا۔ داؤد پہ کیسا کیسا الزام لگایا تاکہ جناب کسی کی عاشق ہو گئے، اس کے پیچھے دوڑ گئے۔ ایوب کو کہا کہ اللہ نے ان کو کتنی سزا دی، طرح طرح کی بناؤں میں مبتلا ہوئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ کو نہیں چھوڑا۔ ایک جنگ میں مال غنیمت ایک سرخ رنگ کی چادر آئی، اب ہر ایک کی نظر اس چادر پہ جمی ہوئی، ہر ایک کے منہ میں پانی ہے کہ چادر مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ اب کیا ہوا کہ ان میں سے کسی ایک نے وہ چادر مار دی، چادر مار دی، یعنی لے کے چلتا بنا۔ اب جب ایسا ہوا آپس میں چمگوئیاں شروع ہو گئی کہ چادر چادر کیا ہو، چادر وہ سرخ چادر۔ تو ایک صاحب نے اسی مجمع میں اٹھ کے کہا ما اظن الا وقد اخذها رسول اللہ، ہمارا خیال ہے کہ رسول اللہ نے چادر ماری۔ اللہ اکبر، ایک سروات پڑھے محمد والی۔ تو لوگوں نے تو رسول اللہ کو نہیں چھوڑا، مولا کائنات کو نہیں چھوڑا۔ مولا کائنات کے سلسلے میں کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری طرح ایک اللہ کے بندے تھے اور ان کے اندر کوئی کمال موجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح سے کہتے ہیں۔ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ اتنے کمالات کے مالک تھے کہ وہ خدا تھے، یعنی خدائی تک پہنچا دی، تو یا افراد ہے یا تفرید۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ انہ رب المربوب، علی رب ہے، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ علی عبد العاصی، ایک گنہگار بندے۔ یعنی اس سب بیان کرنے کے بعد، ساری باتیں بتانے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان السنۃ الناس لا ورضا لہ، انسان زبان پکڑی نہیں جا سکتی، نہ ہر ایک کو راضی کیا جا سکتا، بس ہر انسان کو اپنی ذمہ داری انجام دے۔ زبان اگر کسی نے سچائی کی زبان پائی ہے
وہ زبان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان ہے۔ علی کی زبان ہے۔ ابراہیم نے اللہ کا امتحان دیا، چند کلمات میں آزمایا گیا، آزمائش کے بعد وہ گوشہ نشینی اختیار کرنے لگے، لوگ شرک کی طرف مائل، غیر خدا کی طرف مائل، کنارہ کشی اختیار کی، اعتزلکم وما تعبدون من دون اللہ، میں تم سے الگ رہوں گا، تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سے بھی الگ رہوں گا۔ الگ تھے، اپنے چچا کو نصیحت کرتے تھے آدر کو، دیکھیے میرے چچا میری بات مانیے، میری اتباع کیجیے، عہد کا صراطا سویہ، میں آپ کو راہ مستقیم کی ہدایت کروں گا۔ اے میرے چچا شیطان کا ساتھ نہ دیجیے ورنہ آپ شیطان کے دوست ہو جائیں گے، شیطان آپ کا سرپرست ہو جائے گا۔ منع کر رہے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ لأرجمنک، میں تمہیں ضرور سنسار کر دوں گا۔ اس طرح سے ہے۔ پھر ابراہیم پروردگار عالم سے دعا مانگتے ہیں، معبود مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے۔ صالحین سے مراد معصومین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے فیصلے میں اپنی رائے سے کام نہیں دیتے، اپنے قیاس سے کام نہیں دیتے، بلکہ خدا کی مرضی، خدا کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جناب ابراہیم نے کہا مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دو، اس لیے کہ جب صالحین کے ساتھ ملحق کر دیا جائے گا تو پھر میرا تذکرہ نیک لوگوں میں ہوگا، اور ایسے افراد میرا تذکرہ کریں گے کہ جو سچی زبان رکھتے ہوں گے۔ اور امت محمدیہ کو ایک لقب دیا ہے آخرین، کہ میری زبان قرار دے آخرین میں، معصوم فرماتے امت فاضلہ میں، یعنی فضیلت رکھنے والی امت محمدیہ ہے، اس میں میری زبان قرار دے۔ پھر زبان کے لیے یہ فرمایا کہ میرے لیے زبان ایسی ہو جو لسان صدق، لسان صدق سچی زبان کون ہے؟ معصوم فرماتے ہیں وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ علی بن ابی طالب سچی زبان ہے۔ ہاں علی سچی زبان۔ قرآن کہہ رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے عطا کیا ان کو، یعنی انبیاء، کم از کم یہاں پہ جناب ابراہیم اور اسحاق و اسماعیل ہوگا، من رحمتنا، ہم نے عطا کیا ان کو اپنی رحمت۔ من رحمتنا کی تفسیر بیان کی گئی کہ ہم نے انہیں رسول خدا دیا، یعنی محمد مصطفیٰ جیسا نبی ہم نے انہیں عطا کر دیا۔ اور بجعلنا اور قرار دے ہمارے لیے لسان صدق، سچی زبان، علی یعنی علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات پڑھے۔ علی کتنا عظیم نام، اتنا عظیم نام ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط سب کا نام، اس وجہ کہ دربار یزید، جب یزید نے اپنے دربار میں پوچھا یہ کون ہے، بتایا گیا کہ علی، کہا کہ علی تو میدان کربلا میں قتل کر دیے گئے، یہ کیسے؟ کہا کہ حسین کے جتنے بیٹے تھے سب کا نام علی، اور حسین اس نام کو بہت پسند، علی حاضر علی امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی نام،
یہ علی لفظ علی پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، کیونکہ سچی زبان علی کو، ہاں تو سچی زبان علی ابن حسین کی بھی، سچی زبان زینب بنت علی ابن ابی طالب کہ جس وقت وہ کلام کر رہی تھی تو راوی کہتا ہے کانہا تنطق وتفرغ عن لسان امیر، ایسا لگتا ہے کہ زینب نہیں ہے علی بول رہے، زینب نہیں ہے علی گفتگو کر رہے ہیں، علی کے لہجے میں زینب کا نام کر رہے ہیں، تو لہذا دیکھنا ہے کہ یہ نام کیسا علی۔ جابر بن عبداللہ انصاری وہ کہتے ہیں کہ اہل معرفت انہوں نے اختلاف کیا اس نام علی کے سلسلے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عرب میں عجم میں کہیں بھی علی سے پہلے، علی بن ابی طالب سے پہلے یہ نام نہیں تھا، ہاں یہ نام نہیں تھا، اور اگر اس دور میں کوئی علی کہتا تھا تو اس کے معنی کی طرف توجہ تھی، وہ ہے علو۔ کوئی کہتا تھا ابنی ھذا علی، میرا یہ بیٹا بلند رتبہ رکھتا، علی نام ہوتا نہیں تھا۔ ہاں یہ نام علی ابن ابی طالب کا نام سب سے پہلا نام ہے جو کائنات میں رکھا گیا۔ اب کیوں رکھا گیا؟ علی ہی نام کیوں رکھا؟ علی نام اس لیے رکھا گیا کہ علی کا نکاح، علی کی شادی، علی کا عقد بلند ترین مقام پر ہوا، اتنی عظمت کا مقام کہ جہاں پروردگار عالم نے خود انتظام کیا تھا کہ خطبہ کون پڑھے گا، عقد کون پڑھے گا اور نچھاور کون کرے گا، سارے انتظامات کیے گئے تھے۔ اتنی عظمت، اس وجہ سے علی کا نام علی، علی کا نام علی اس وجہ سے ہے کہ علی نے پیغمبر کے شانے پر اپنے قدموں کو رکھا، مہر نبوت پہ اپنے پیروں کو رکھا، اور پیروں کو رکھ کر خانہ کعبہ کے بتوں کو، تو جو بلندی آپ کو اس وقت عطا ہوئی، اس بلندی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نام آپ کے لیے رکھا۔ علی کو علی کیوں کہتے ہیں؟ علی کو علی اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز پر آپ کی بلندی ہے، ہر چیز پہ آپ کو بلندی حاصل ہے، نسب میں بلندی، حسب میں بلندی، اسلام میں بلندی، جہاد میں بلندی، ہر چیز میں بلندی، عبادت میں بلندی، زہد میں بلندی، تقوی میں بلندی، انسانیت میں بلندی، فتوت و جوان مردی میں بلندی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار میں فتح کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایسی فتوت کسی کے پاس نہیں، ایسی جوانی کسی کے پاس نہیں جیسی جوانی علی کی ہے۔ اور اسی طرح سے علی جب بھی کسی کے مقابل میں گئے تو بلند نظر آئے، اس لیے علی کو علی کہا گیا۔ کوئی بھی جنگ ہوئی ہو، کوئی بھی قتال ہوا ہو، علی ہمیشہ کامیاب رہے، بلند رہے، اس لیے علی کو علی کہا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تب بھی یاد رکھیے فرض کیجیے ساری چیزیں نہیں ہیں، یہ تو فرض کیجیے کہ ایک ذاکری کے نکات ہیں اور علماء کا بیان ہے، فرض کیجیے سب کچھ نہ ہو تو خدا علی العظیم ہے یا نہیں؟ خدا ہے یا نہیں علی العظیم؟ خدا تو علی العظیم ہے نا، خدا سے کوئی چیز بلند تر نہیں، وہ علی ہے قدرت میں بھی، وہ علی ہے اقتدار میں بھی،
مصیبت میں بھی، وہ علی ہے روزی دینے میں بھی، وہ علی ہے حیات دینے میں بھی، وہ علی ہے موت دینے میں بھی، وہ علی ہے رزق دینے میں بھی۔ اس نے کہا میں اپنا نام علی کو دیتا ہوں اور اپنے نام سے علی کا نام نکالتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ پرانا بھی کوئی نہیں اور علی سے بھی زیادہ پرانا کوئی نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ آپ علی، ہر اعتبار سے علی، ہر لحاظ سے علی ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے پوچھ لیا تھا کہ اگر یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے بیٹا ہوا تو اے ابو طالب آپ کیا نام رکھیں؟ تو ابو طالب نے جواب دیا کہ میں پہلے اللہ سے دریافت کروں، پھر میں بچے کا نام رکھوں گا۔ اور شکم مادر میں بچہ بھی سن رہا ہے، ولادت ہوئی۔ ابو طالب کی آغوش میں ایک دن آئے، ابو طالب کی آغوش میں آ کے کہنے لگے الشرط الشرط، شرط یاد رکھیے، شرط یاد رکھیے میرے سلسلے میں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں اللہ سے نام لوں گا اور اللہ سے کہوں گا کہ اس بچے کا نام معین کر۔ آغوش میں لیا، حجاز کے صحرے میں گئے، یا رب رب الدجا، اے تاریخ کے شب کا پروردگار، مناجات کر رہے ہیں معبود اس بچے کا نام۔ ایک لوح نازل، ایک تختی نازل، علی کو آغوش میں لیے اور اسی پہلو میں جگہ پہ تختی نازل۔ رات کا وقت تختی کو اٹھا لیا اور لے کے گھر آ گئے۔ گھر آ گئے، گھر میں اس کو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا اے ابو طالب اور اے فاطمہ بنت اسد، نہایت پاک و پاکیزہ طیب و طاہر فرزند آپ کو دیا۔ اس بچے کا نام فاسمہ من شام بن علی، اس کا نام ایک بلند پایا علی کی جانب سے، علی یشتق من علی، اس کا نام علی ہے جس کو پروردگار نے اپنے نام سے نکال کے یہ نام رکھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والی۔ روایت بتاتی ہے کہ جس وقت مولائے کائنات آغوش ابو طالب میں آئے، خود خانہ کعبہ سے ایک سفید پرندہ اڑا اور وہ آیا جناب مولائے کائنات کے پاس، سینے کے اوپر لکھ دیا علی، کہ اس بچے کا نام علی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والی۔ تو علی تو بلندی کا نام، ہر شے میں بلند، حتیٰ کہ پروردگار کہہ رہا میں نے اپنے نام سے اس نام کو نکالا ہے، تو اللہ کی ساری بلندی اس نام کے اندر ہے۔ لیکن جیسے ہی دنیا میں آئے، سب سے پہلا کام یہ کیا، سب سے پہلا یہ کام کیا کہ اللہ کے حکم عام کی مخالفت کر،
اللہ کے حکم عام کی مخالفت. کیا حکم عام؟ حکم عام یہ فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں گھروں کے دروازوں سے آیا. گھر میں جاؤ تو دروازوں سے جاؤ. گھر کا جو دروازہ ہوتا ہے دروازے سے داخل. یہ حکم الہی ہے، لیکن علی تو دروازے سے نہیں، دروازے سے ہی نہیں گئے. ہاں یہ کیوں ایسا؟ کیوں غیر دروازے سے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم بتانا چاہتا جیسے میرا اختیار ہر شے کے اوپر ہے ویسے علی کا اختیار بھی ہر شے کے اوپر ہے. جیسے گھر کا مالک اپنے گھر کے بارے میں اختیار رکھتا ہے، گھر کا مالک کہیں سے بھی آنا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی اسے سزا نہیں دے سکتا. تو یہ تو میرے گھر کے مالک ہیں، جہاں سے بھی آنا چاہیں. لیکن اگر گئے بھی ہیں تب بھی قرآن کی مخالفت نہیں ہوئی، کیونکہ ایک نیا در بنایا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. نیا در بنایا گیا تھا. کیوں نیا در بنایا؟ ہاں اللہ نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد میرے گھر سے قریب ہو رہی اور جس جہت سے آ رہی ہیں، جس سمت سے جا رہی ہیں، اس سمت میں خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں پڑ رہا ہے. خانہ کعبہ کا دروازہ پیچھے کی طرف، خانہ کعبہ پہ دروازہ بھی ہے، خانہ کعبہ میں دروازہ ہے، لیکن وہ دروازہ پیچھے کی طرف سے جس سمت سے جا رہی ہیں اس سمت میں دروازہ نہیں ہے. خدا نے زحمت نہیں دینی چاہیے کہ گھوم کے ادھر سے جائیں، بلکہ وہیں پہ دروازہ بنا دیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. کیوں اس طرف سے گئی؟ کیوں گئی؟ نجات. پروردگار عالم بتانا چاہتا کہ دیکھو یہ میرا ظاہری گھر ہے، اس گھر کے اوپر علی کا اقتدار ہے. جدھر سے آئے جس طرح سے آئے پورا اختیار ان کو ہے. دیکھو تم بھی اپنے دل کو آمادہ رکھنا، اپنی جان کو آمادہ رکھنا، اپنے مال کو بھی آمادہ رکھنا. تمہاری جان بھی علی کے اختیار میں ہے، تمہارا مال بھی علی کے اختیار میں ہے، تمہاری ساری شے علی کے اختیار میں ہے. جیسے یہ کعبہ میرا گھر ہے مگر علی کے اختیار میں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ولایت کا مطلب یہی ہوتا ہے. ولایت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کائنات کے ذرے ذرے پہ چاہے وہ ذرہ دکھائی دے یا دکھائی نہ دے اس پر علی کا تصرف ہے، اور بغیر علی کی اجازت کے کوئی ذرہ ٹس مس نہیں ہو سکتا. بکم تحرکت المتحرکات وسکنت السواکن. اے محمد و آل محمد، کائنات کا ذرہ ذرہ اگر نہیں ہل رہا تو آپ کی اجازت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہل رہا ہے. اگر کوئی ذرہ ہل رہا ہے تو آپ کی اجازت ہے، اس لیے ہل رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے حکم دیا ہوا کو کہ ہمیں سیر کرائے. تو ہم سب جو اصحاب خاص تھے مولا کے سوار تھے، سوار کیا تھے؟ بس حکم تھا ہوا کو، اور ہوا ہم کو لے کے گئی. کہاں؟ کوہ قاف کی سیر کرا. وہاں پہنچے تو ایک فرشتہ اس کوہ قاف کے اوپر معطل
یہ پہاڑ ایک سبز مرد کا پہاڑ ہے، وہاں پہ ایک فرشتہ تھا. فرشتے کی نظر جیسے ہی مولا کائنات اس نے کہا السلام علیک یا وسیع رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے وسیع آپ پر میرا سلام ہو. اس کے بعد اس نے کہا میری ایک گزارش ہے، ایک عرض ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ عرض تو بیان کرے گا یا میں پہلے سے بیان کر دوں؟ میں پہلے سے بیان کر دوں. اس نے کہا آپ بیان کیجئے، کیا ہے؟ فرمایا کہ تم مجھ سے اجازت لے کے پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتا ہے اور زیارت کے لیے مدینہ جانا چاہتا ہے. تو اس نے کہا زیارت کے لیے اجازت چاہتا. آپ نے اجازت، وہ چلا گیا. یہ سیر چل رہی ہے اور سلمان ہے، باقی اصحاب ہے، سیر ہو رہی ہے. اور پھر ایک مرتبہ وہ فرشتہ واپس آیا. جب واپس آیا سلمان مولا کائنات سے نہایت عجب کے ساتھ کہتے ہیں اے میرے آقا، فرشتہ آپ کی اجازت کے بغیر زیارت رسول کے لیے نہیں گیا. کیا ہر چیز آپ کی اجازت ایسا ہے؟ آپ نے فرمایا والذی رفع السماء بغیر عمد، قسم ہے اس ذات جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کر دیا ہے. لو ان احدهم رام ان یزول من مکانہ ما یزول، اگر ان فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ اپنی جگہ سے ہلنا چاہے تو وہ ہل نہیں سکتا. وَلَوْ بِقَدْرِ نَفَسٍ وَاحِدٍ، ایک سانس لینے کی مقدار بھر اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹنا چاہے تو ہٹ نہیں سکتا. حَتَّى آؤذن، یہاں تک کہ میں اجازت ہوں تب جا کے فرشتہ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، ورنہ فرشتہ ہٹ نہیں سکتا. یہ ہے ولایت، یہ اختیارات پروردگار عالم نے دیے ہیں. اور اس کے بعد مولا کائنات فرماتے تباؤ لکھا حالو ابن الحسن، اسی طرح یہی صورتحال میرے بیٹے حسن کی بھی ہے اور ان کے بعد حسین کی بھی ہے اور حسین کے بعد 9 اماموں کی بھی بات ہے. جب تک فرشتوں کو اجازت نہیں دیں گے وہ اپنی جگہ سے کوئی کام کے لیے ہٹ نہیں سکتے. جب اجازت ملے گی تب وہ اپنی جگہ سے ملیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد فاطمہ بنت اسد کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار شگافتہ ہو جاتی ہے. کیوں شگافتہ؟ شاید اس وجہ سے شگافتہ ہوئی کہ اے علی کے چاہنے والوں، دیکھو یہ ظاہری گھر ہے اللہ کا، اس میں علی آتے ہیں تو دیوار شگافتہ ہو جاتی ہے. دیکھو اللہ کا ایک باطنی اور حقیقی گھر ہے جو مومن کا دل ہے، اس کو بھی اس قابل بنائے رکھو کہ جب بھی جس طرح سے بھی علی آنا چاہے تو آسانی سے آ جائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ممکن ہے اس لیے شگافتہ ہوا ہو، اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے میرے بندو، علی کی طہارت کو سمجھو، علی کی پاکیزگی کو سمجھو، علی کی عظمت کو سمجھو. آج جسے میں نے اپنے گھر میں اس طرح سے بلایا ہے کہ دیوار شگافتہ کر دی ہے، کل اگر میں حکم دے دوں کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے علی ابن ابی طالب کے دروازے کے، تو پھر اس وقت تمہیں اعتراض نہ کرنا، کیونکہ علی اتنے مقدس ہیں کہ جب بھی چاہے جس حالت میں بھی چاہے مسجد میں آ سکتے ہیں، عبادت خانے میں آ سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہاں جی، تو آپ ہی کے نام پہ امام زین العابدین علیہ السلام کا نام، آپ کے نام جی
کہ علی کے لیے دروازہ نہیں بلکہ دیوار شکافتہ ہوئی اور دیوار سے علی گئے. اور ایک وجہ یہ بھی بتائی تھی کہ جس کا گھر ہو وہ جیسے بھی چاہے جا سکے. اب مولا نے جو خطبے میں فرمایا ہے انا ابن مکہ، امام زین العابدین نے فرمایا انا ابن مکہ، انا ابن زمزم. آپ نے وہاں بھی یہی بات کہی، فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں کہ مکہ جس کی ملکی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو پورے صرف خانے کعبہ نہیں پورے مکہ کا. ہاں مکہ میرے تصرف میں ہونا چاہیے، اس پہ واقعی تصرف تو میرا تصرف ہے. اور معلوم ہے کیسا تصرف ہے؟ سنو، ایسا تصرف ہے کہ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ، کہ لوگ جاتے ہیں حجر اسود کا بوسہ لینے، حجر اسود ہمارا بوسہ لینے. ہاں لولا مشیت اللہ، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی کہ لوگ آئے خانہ کعبہ کے پاس طواف کریں، حتیٰ سرکار دو عالم کو بھی آنا ہے طواف کرنا ہے، اگر یہ مشیت نہ ہوتی لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، تو یہ خانہ کعبہ پرواز کر کے ان کے پاس حاضر. فرماتے ہیں انا ابن مکہ انا ابن زمزم. یہ امام اللہ اکبر اتنے اختیارات کا مالک ہے، لیکن جب امتحان کی منزل آتی تو کوئی امتحانی منزل میں بھی ان کی عظمت کو نہیں پا سکتا، ان کی بلندی کو نہیں پا سکتا. کیا ایسی ہی مسجد ہے، رسول کا دور ختم ہو گیا، کچھ دوسرے آ گئے، پہلا حاکم گزر گیا، دوسرا حاکم آیا. مسجد رسول ہے، مسجد میں مولائے کائنات شہر بانو جو کہ ایران کی شاہزادی فارس کی مسجد میں گیا اور حکم کر دیا کہ جو شاہزادی ہوتی یا بزرگان قوم کے گھرانے کی ہوتی ان کو کنیزی میں نہیں لیا جاتا، انہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا انتخاب کرے. مسجد میں لائی گئی مولائے کائنات، کیا مجال کہ کوئی نظر اٹھا کے دیکھ، 400 کنیزیں چاروں، مہاجرین و انصار کی عورتیں آ گئیں. لما دخلت، جب مسجد میں داخل ہوئی، اضاء المسجد بنورها، مسجد کی اپنی نورانیت تو ختم ہوئی، ان کی نورانیت بڑھ بہت. اب مولائے کائنات ایک مرتبہ دیکھا کہ دوسرا حاکم آ رہا ہے، وہ داخل ہونے کے بعد نظر ڈالتا کہ کون ہے وہ، جس کے بارے میں علی نے یہ کہا ہے کہ بالکل وہ کنیزی میں نہیں جا سکتی. نظر ڈالنے دیکھنے لگا، ایک مرتبہ شہر بانو فرماتے ہیں اوف بیرون بادہ ہرمز چنین روز گمان بر نبو کہ دختر کو چکرا نامحرمان نظر کو نہ. جب اس طرح سے کہا تو ایک مرتبہ اس دوسرے حاکم نے کہا کہ تشتمنی هذه العجمیہ، یہ عجمی مجھے برا بھلا کہہ رہی ہے، یہ عجمی مجھے برا بھلا کہہ رہی ہے. امام نے فرمایا یہ برا بھلا نہیں کہہ رہی ہے، یہ فارسی میں بتا رہی ہے کہ اگرچہ ہم فارس کی شاہزادی کی بیٹی ہیں لیکن ہمارے یہاں محرم و نامحرم کا خیال رکھا جاتا
ہے تو یہاں کیوں آ گیا؟ عزیزو، مولا کائنات نے فرمایا کہ تمہیں میرے یہ بیٹے موجود ہیں، اختیار ہے جن کا بھی انتخاب کر دو۔ عزیزو، شہربانوں وہ ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے درمیان ان کا نکاح پیغمبر نے پڑھا۔ ہاں، آیات نے پڑھا تو پیغمبر نے کری۔ اس کے بعد یہاں حذیفہ سے کہا خطبہ پڑھو، اور صیغہ نکاح عقد کے صیغے ہوتے ہیں مولا کائنات نے جاری کیا۔ اور ایک مرتبہ یہ خاتون شہربان دیکھتی فرزندان مولا کائنات، اور ایک مرتبہ حسین کے سر پہ آ کے ہاتھ رکھے، سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ، سلام ہو آپ پر اے ابو عبداللہ الحسین۔ کون سا سر ہے جو کبھی نو کے نیزہ پہ ہے؟ ان دنوں میں وہ سر کبھی گھوڑے کی گردن میں لٹکایا جا رہا ہے، کبھی وہ سر قرمے کی طرف سے لٹکایا گیا، کبھی اس سر کو کھولی تنور میں لے جا کے رکھتا ہے، کبھی اس سر کو شیمر اپنے گھر میں لے جا کے ایک کپڑا دھونے والا برتن ہے اس کے اندر رکھ دیتا ہے یا اس کو ڈھانک دیتا ہے۔ کبھی یہ سر ابن ذات کے دربار میں ہوتا ہے اور اس سے بے ادبی کرتا ہے، کبھی یہ سر یزید کے دربار میں ہوتا ہے۔ آزادارو، ارے کربلا کی مصیبتیں بڑی مصیبتیں ہیں، کربلا کی سختیاں بڑی سختیاں ہیں، وہاں کے مصائب بہت زیادہ ہیں، قیامت تک بیان کیے جائیں ختم نہ ہو، اور اس کے بعد بھی کوئی واقعی مصائب نہیں بیان کر سکتا سوائے وقت کے امام کے، امام زمانہ کے۔ عزیزو، لیکن اس دور کے امام زمانہ سے پوچھا گیا، اے امام زمانہ یہ بتائے کربلا میں جو مصیبتیں پڑی تھی وہ زیادہ سخت تھی یا جو شام میں مصیبتیں پڑی تھی؟ دادارو، ایک مرتبہ سید سجاد نے فرمایا الشام الشام الشام۔ دادارو، پھر وجہ بھی بیان فرماتے ہیں، اس کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ اے میرے چاہنے والوں، ذرا سن لو، کیوں شام کی مصیبتیں زیادہ سخت تھی؟ شام کی مصیبتیں اس لیے زیادہ سخت تھی کہ جب ہم شام میں وارد ہونے لگے تو شام کو سجایا گیا، وہاں کے بازاروں کو مزین کیا گیا، بازار سجے ہوئے ہیں اور تماشائی نکل آئے ہیں ہم اہل بیت کا نظارہ کرنے کے لیے، اور ایک طرف سرحائے مریدہ ہے اور ایک طرف کفیہ ہے، نبی زادیاں ہیں، ایک طرف تماشائیوں کا ہجوم ہے، ایک طرف ڈھول بج رہے ہیں، ایک طرف تکبیروں کی آواز بلند ہو رہی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ اس عالم میں ایک نے آواز دی کہ یہ سر حسین ہے، یہ حسین تعارف کرا رہا ہے، معذاللہ معذاللہ یہ خارجی کا سر ہے۔ عزیزو، تکبیروں کی آواز گونج رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان ہو رہا ہے، جاؤ برحمتک یا ابن بنت محمد، اے دختر رسول کے بیٹے، آپ کا سر لایا گیا، شام میں لایا گیا، مترملا بدمائه ترمیلا، ارے سر ہے خون سے آلودہ ہے۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین فرماتے ہیں، تکبیر کی آواز بلند کرتے ہو،
بأن قتلت، یہ کہ بأن قتلت اس امت نے حسین کو قتل کر دیا ہے۔ ارے حسین کو قتل کرنے پہ تم تکبیر کی آوازیں بلند کرتے ہو اور تمہیں معلوم نہیں حسین کے قتل پہ تکبیر قتل ہو گئی، حسین کے قتل پہ تحلیل قتل ہو گئی۔ آزادارو مسائل بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ فرماتے ہیں یا لیت لم انظر فی دمشق، کاش میں دمشق میں اس نظارے کو نہ دیکھا ہوتا، کاش دربار یزید کا کوئی مسئلہ پیش نہ آتا۔ ارے یہ دربار ایسا دربار تھا کہ ایک مرتبہ یزید مرحوم میری پھوپھی سے کہتا ہے تکلمی یا زینب، اے زینب مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے کلام کرو، اور کیوں نہیں طوفان نوح آ گیا کہ ایک مرتبہ ان سب کو وہاں لے جاتا۔ آزادارو اسی میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے دربار میں، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے اشارہ کر کے ام کلثوم کی طرف، اے یزید حبلی حاضر جاریہ، ارے مجھے گھر میں کام کرنے کے لیے ایک کنیز کی ضرورت ہے۔ اشارہ کرتا ہے جناب ام کلثوم کی طرف۔ آزادارو کیسے کیسے مسائل، ایک مرتبہ زینب فرماتی ہے یا لک الرجال، اے ملعون کبھی اولاد انبیاء، کبھی اولاد انبیاء کے ساتھ اس طرح کی فکر نہ کرنا، اس طرح کی بات نہ سوچنا۔ آزادارو ارے یہ وہ مرحلہ تھا، اس مرحلے کو اور وہ شام کا بازار اور وہاں کے تماشائیوں کا مجمع، اور جب قصر کے قریب یہ لوگ موجود تھے، ایک بوڑھی عورت نے، قصر پہ 5 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، بوڑھی عورت تھی ان میں سے، کتنی بدتربیت یافتہ تھی، کتنی ملعونہ تھی یہ عورت۔ اخذت حجرا فضربت بها على وجه حسین، ایک پتھر اٹھایا قصر کے اوپر سے حسین کے چہرے پہ مارا۔ آزادارو ارے ایسا ہی عالم تھا جس میں امام نے فرمایا اقعدوا ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد غاب عنہ نفیر۔ ارے مجھے شام میں ہاتھ میں ہتھیلی باندھ کے پیروں میں بیڑی، عزیزوں ایک مرتبہ گلے میں خاردار توپ پہنا کر بازار میں کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا۔ مولا فرماتے ہیں مجھے ایسے لے جایا جا رہا تھا جیسے کوئی غلام کو اپنے بازار میں بیچنے کے لیے لاتا ہے تو ایک مرتبہ مالک غلام کو چھوڑ کے ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تو جب بھی کوئی غلام کے پاس سے گزرتا ہے تو چونکہ وہ غلام ہے، وہ خود غلام ہے، آقا بھی موجود نہیں، تو جو گزرتا ہے کوئی تماچا مار کے گزر جاتا ہے، جو گزرتا ہے کوئی کپڑا کھینچ لیتا ہے، جو گزرتا ہے کوئی پیر سے مار دیتا ہے، کوئی گزرتا ہے دھکا دے دیتا ہے، کوئی گزرتا ہے تھوک کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ عزیزوں فرماتے ہیں مجھے ایسے ہی شام میں لے جایا گیا، وقعدوا ذلیلا وحسینا